اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام و تسلیم کو جب بلایا تو یوسف علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن جب قاصد یعنی جو بلانے والا آدمی جو آیا جیل کے اندر، تو یوسف علیہ السلام نے غسل کیا اور کلمات پڑھے عربی زبان میں۔ اس کا ترجمہ یہ کہ میرے پروردگار کی تعریف سب سے بڑی ہے اور اس کی پناہ سب سے بڑی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے اور کپڑے پہننے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے ساتھ ہی دوبارہ یہ کلمات پڑھے عربی زبان میں، جس کے ابھی میں نے آپ کو ترجمہ سنایا کہ حسبی ربی عز جارہ ولا الہ غیرہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی تعریف ہے، اس کی پناہ سے بڑھ کر یعنی اس کی سیکورٹی سے بڑھ کر کسی انسان کے لیے دوسری سیکورٹی اور حفاظت اور پناہ گاہ نہیں ہو سکتی۔ یہ کلمات دوبارہ پڑھیں۔ بادشاہ کو سلام کیا عربی زبان میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بادشاہ عربی زبان نہیں جانتا تھا۔ اور دوسری جو بات کی یوسف علیہ السلام نے، وہ عبرانی زبان میں بات کی۔ بادشاہ عبرانی زبان بھی نہیں جانتا تھا۔ یہودی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا تھا کہ انبیاء کی نسل ملک شام سے مصر میں کیسی آئی، یہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ تو اللہ نے یہ صورت اتار کر یہ بتائی کہ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کو تسلیم غلام بن کر آئے، پھر اللہ نے بادشاہ بنا دیا اور پھر انہوں نے اپنے والدین کو بلایا اور پھر وہاں پر نبیوں کا خاندان بس گیا اور دین کا کام وہاں پر چلتا رہا۔ یہ یہودی لوگوں نے جو سوال کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سوال کا جواب۔ اچھا، بادشاہ نے کہا کہ جو خواب کی تعبیر تم نے دوسرے لوگوں کو سنائی ہے وہ مجھے سنائیے دوبارہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے مکمل باتیں کھول کر سنائی۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ ساری باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ تو کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے علم عطا کیا ہے جس کے ذریعے میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ ہر گاؤں کے اندر، پورے ملک کے اندر ایک آواز لگائی جائے کہ جہاں جہاں جو اناج بو رہا ہے، اناج کو بوئے، 5واں حصہ استعمال کرے، باقی 4 حصہ جو ہے اناج کا، گیہوں کا دانہ ہے یا جو بھی اناج ہے وہ بالیوں کے اندر ہی وہاں پر گاؤں کے اندر محفوظ رکھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب اگر ایسا کرنا ہے تو اس پر نگران کس کو بناؤ، اس پر نگران کس کو بناؤ؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نگران بناؤ۔ ڈائریکٹ عہدہ مانگ لیا یوسف علیہ السلام نے، فائنینشل آفیسر کا ڈائریکٹ مانگ لیا عہدہ خود۔ اور کیا کہا؟ مجھے اس لیے بناؤ کہ میرے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں مال کی، اور کہاں پر کتنی مقدار میں مال خرچ کرنا چاہیے اس کو بھی جانتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اور بادشاہ سلامت نے فوراً نہیں دیا۔ ریان نام کا جو بادشاہ تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو 1 سال اپنا مہمان ٹھہرایا اور اخلاق دیکھے پورے سال میں اخلاق کیسے ہیں یوسف علیہ السلام کو تسلیم کے پورے سال میں جانچے۔ پھر جانچنے کے بعد جو عزیز مصر تھا اس کا عہدہ یوسف علیہ السلام کو تسلیم کو دیا اور پورے ملک میں آواز لگائی کہ جہاں پر بھی یوسف علیہ السلام جو بھی حکم کرے، یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا۔ پورے ملک میں آواز لگائی تو یوسف علیہ السلام کو تسلیم نے پورے ملک کا دورہ کیا، ملک کا دورہ کیا۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یتبوأ من حیث یشاء، جہاں چاہ سکتے تھے ٹھکانہ بنا سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے والد کے گاؤں نہیں گئے، کنعان واپس نہیں گئے، مصر کے اندر ہی ٹھہرے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ہر گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ہر گاؤں والا آدمی اپنی اپنی غذا کو اپنی جگہ پر رکھے، جو سرکاری دفاتر ہیں جہاں پر اناج غلہ جمتا ہے، سرکاری مال جمتا ہے، وہاں پر سرکاری مال سرکاری طور سے جمع کیا جائے تاکہ دوسرے ملکوں کے جو لوگ آئندہ سال میں محتاج ہونے والے ہیں ان کو سرکاری طور سے دیا جائے اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کو ملک کے اندر خرچہ کیا جائے۔ یہ یوسف علیہ السلام کو تسلیم نے ایک ندا لگائی جس پر سارے لوگوں نے عمل کیا۔ اب 1 سال گزرا، 1 سال گزرنے کے بعد وہ جو بادشاہ تھا اس نے ایک جشن منایا۔ جشن منانے کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو تسلیم کو بلایا۔ بلانے کے بعد جو بادشاہ کا تاج تھا وہ یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا اور کہا آج سے آپ کو
میں مکمل اختیار دیتا ہوں لیکن بادشاہ تو میں ہی رہوں گا. مکمل اختیار دیتا ہوں لیکن بادشاہ. اور تنہائی کے اندر جا کر یہ کرنے لگا. لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے. یوسف علیہ السلام نے اس کو دعوت دی, کئی بار سمجھایا. بالآخر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا, مسلمان ہو گیا. اسی دوران جو عزیز مصر تھا, جس کی بیوی یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, جس کا نام کتفیر تھا. اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی اس سے شادی کرائی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھیے یہ راستہ کتنا اچھا ہے. کیوں؟ دیکھیے ایک مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے, کوئی بات نہیں, آپ جا کر ڈائریکٹ رشتہ مانگ لے, کوئی منع نہیں شریعت میں. لیکن مس کال کرنا, واٹس ایپ پر باتیں کرنا یا راستے پر گھومنا شریعت میں زنا میں شمار ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے سمجھایا یہ شریعت کا راستہ کتنا اچھا ہے نکاح کے ذریعے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اس عورت سے زیادہ اس کی محبت ڈال دی. یعنی عورت جتنا محبت کرتی تھی اس سے 2 گنا یوسف علیہ السلام کے دل میں اس عورت کی محبت ڈال دی. اب یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ شکوہ کیا ان سے کہ پہلے تو مجھ سے بہت محبت کے چرچے تھے اور اب کیا ہے کہ شادی ہونے کے بعد بھول گئی. تو زلیخا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نبی ہو, آپ سے نکاح ہونے کے بعد آپ کے ذریعے مجھے اللہ کی محبت مل گئی, اب میرا دل اللہ کی محبت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی عورت سے یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے, ایک کا نام افرائیم تھا, ایک کا نام میشا تھا. یہ 2 بیٹے یوسف علیہ السلام کے زلیخا سے پیدا ہوئے. بہرحال یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگ لیا اور 7 سال گزر گئے. 7 سال کیا ہو گئے؟ گزر گئے. اب 7 سال کی جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ سختی آنے والی ہے, تنگی آنے والی ہے, دشمن تنگی آنا شروع ہو گئی, بارش بند ہو گئی, سب طرف سے بھوکی یلغار تھی. لیکن یوسف علیہ السلام نے آواز لگائی لوگوں کے درمیان کہ یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان, توریت کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے آواز لگائی کہ کوئی آدمی دن کے اندر 2 مرتبہ کھانا نہیں کھائے, صرف 1 مرتبہ کھانا کھائیں گے دن کے اندر. اور ہر آدمی کو جو اناج لینے کے لیے آئے گا اس کو 5 من اناج دیا جائے گا, چاہے وہ ہمارے ملک میں آئے یا باہر کے ملک سے آئے گا تو اس کے اونٹ پر وہ اناج ڈال دیا جائے گا, یعنی وہ جس کا اٹھا کر رکھ دیا جائے گا, بھائی لے کر چلے جاؤ. اور اتنا ہی نہیں, یوسف علیہ السلام نے خود اس پر عمل کیا اور اپنے دربار کے اندر آواز لگائی کہ شاہی دربار میں جتنے باورچی ہیں وہ باورچی صرف پورے دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا بنائیں گے اور سارے لوگ ایک ہی مرتبہ کھائیں گے. جب یوسف علیہ السلام کی اس عادت کو دوسرے وزیروں نے دیکھا اور دوسرے لوگوں نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی اس عادت کو دیکھ کر, عدل و انصاف کو دیکھ کر بہت زیادہ لوگ خوش ہو گئے اور یوسف علیہ السلام سے اور زیادہ پورے ملک مصر کے لوگ محبت کرنے لگے. اسی طریقے سے اب گلے کی بات چلتی رہی اور کنعان کے اندر بھی, ملک شام کے اندر بھی بھوک کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں کو, کیونکہ 10 بیٹے تو ایک عورت سے تھے یعقوب علیہ السلام کی, اور دوسری عورت سے 2 بیٹے تھے, وہ یوسف اور بنیامین. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اناج لے کر آؤ. اب اس کا ترجمہ آگے ہے, لیکن ایک تشریح ہمیں یہ ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 چیزیں عطا کی, ایک حسن عطا کیا, ایک علم عطا کیا. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے اپنا حسن ظاہر نہیں کیا, یوسف علیہ السلام نے اپنا علم ظاہر کیا. پتہ کیا چلتا ہے, اللہ نے علم کا مقام اس دنیا میں بہت بڑا رکھا ہوتا ہے, اس لیے اپنی اولاد کو علم سکھانا چاہیے. اب دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عہدہ شریعت میں مانگنا جائز نہیں ہے کہ مجھے یہ عہدہ دو, مجھے منسٹر بنا دو, گورنر بنا دو. حضرت حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری راستے سے آ رہے تھے, تو 2 لوگ مل گئے, کہا کہ کہاں جا رہے ہیں, تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, تو کہا ہم کو بھی لے کر چلو, گئے ملنے کے لیے. تو حضور کو کہا کہ ہم کو عہدہ دیجیے, ہم کو فلاں ملک کا, فلاں شہر کا یا ملک کا گورنر بنا دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی جو مانگتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا, جو مانگتا ہے اس کو دیا نہیں جاتا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ آپ ملک یمن کو چلے جاؤ, وہاں کے آپ گورنر رہیں گے. تو 2 کو نہیں بنایا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ جو عہدہ مانگ کر لیتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی, اور جب آپ کو عہدہ پیش کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے.
جب آپ کو عہدہ پیش کیا جائے تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے. اس لیے عہدہ یہ نوڑنک کا سب مسئلے اس میں آ گئے. لیکن پھر یوسف علیہ السلام نے کیوں مانگا؟ یوسف علیہ السلام اس کی وجہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے، چاہے وہ محلے میں ہو، گاؤں میں ہو، سٹی میں ہو، ملک میں ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے اچھی طرح اپنے ملک کی، اپنے شہر کی، اپنے گاؤں کی حفاظت کر سکتا ہوں، اور مجھے طریقہ بھی معلوم ہے اور لوگوں کی زندگی بھی اچھی طریقے سے سنبھال سکتا ہوں، تو پھر اس آدمی کو بذات خود عہدہ مانگنے کی اجازت ہے. بذات خود عہدہ مانگنے کی اجازت ہے. کس کو؟ جو جس کے مقابلے میں دوسرا آدمی نہ ہو اور وہ خود کیا کر سکتا ہو؟ حفاظت کر سکتا ہو، لوگوں کو تکلیف سے بچا سکتا ہو، تو پھر ایسے آدمی کو عہدہ مانگنے کی اور نوڑنک کو کھڑونے کی اور دنیا کا کوئی بھی عہدہ مانگنے کی شریعت کی اجازت رکھتی ہے بہرحال. لیکن اگر کوئی آپ کو عہدہ پیش کیا جاتا ہے تو بہرحال آپ کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے. اللهم لك الحمد كما تعلم وصلي على محمد كما تعلم وقلنا ما تعلم وفإنك تعلم التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة